بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنی سناب کے ناظرین، غذائی ضروریات کے ساتھ ساتھ ایک انسان کی جنسی ضروریات بھی ہوتی ہیں، جن کے لیے شریعت اسلامیہ نے ہمیں شادی جیسا بہترین عمل جو ہے نا وہ دیا ہے۔ ایک مسلمان شادی کے ذریعے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرتا ہے، امت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، اور بہت سے ایسے نقصانات سے بچ جاتا ہے جو بے راہ روی کی وجہ سے عام جو انسانوں کا طبقہ ہے، مسلمانوں میں بھی، جو شادی کی ایج کو پہنچنے کے باوجود شادی کا اہتمام نہیں کر سکتے یا نہیں کرتے، وہ بہت سی ایسی جو ہے نا وہ چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں جن سے شریعت اسلامیہ نے بڑی سختی سے منع کیا ہے۔ ایک تو بات شادی کے حوالہ سے، شادیوں کا اہتمام جو ہے یہ یقینی بنائیں، نوجوان نسل کو اگر برائیوں سے بچانا چاہتے ہیں تو ان کی شادیوں کا اہتمام جتنی جلدی ممکن ہو سکے والدین کا حق بنتا ہے، ان پہ فرض ہے۔ اولاد کے حقوق میں یہ بھی بات شامل ہے والدین پہ کہ وہ اپنی اولاد کی جلدی اور نیک جگہ ڈھونڈ کے شادی کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ شادی کے بعد کچھ معاملات جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، جس طرح کہ ایک سوال کیا گیا ہے کہ اگر کسی کا میاں جو ہے، خامد جو ہے، وہ ملک سے باہر ہے، ابراڈ میں ہے، تو کیا وہ اپنی بیوی سے اس چیز کا تقاضا کر سکتا ہے کہ وہ اسے اپنی تصاویر جو ہے برہنہ یا ویڈیو وغیرہ بھی بنا کے تو اسے سینڈ کیا کرے، یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو سینڈ کرے۔ یاد رکھیے گا، شریعت اسلامیہ ایک مسلمان کو مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے زندگی کے ہر شعبے میں، شادی کے معاملے میں بھی، اور اس چیز میں بھی شریعت اسلامیہ نے ہر طرح کی رہنمائی انسان کے سامنے رکھی ہے۔ البتہ یہ ہمارا جو ہے نا وہ فالٹ ہے، ہمارا قصور ہے کہ ہم ان چیزوں کو حاصل نہیں کرتے، سیکھتے نہیں ہیں، وگرنہ شریعت اسلامیہ ہمارے سامنے ہر چیز کو کھول کے بیان کرتے ہیں۔ شادی کا معاملہ میاں اور بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ وَهُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ بیویاں اپنے خامدوں کے لیے ایک لباس ہیں اور خامد اپنی بیویوں کے لیے ایک لباس کی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں وہ دونوں اپنے کمرے میں، اپنی علیحدگی میں ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، یعنی اس میں شریعت نے قطعاً کوئی ایسی ان کو روک ٹوک نہیں دی۔ البتہ یہ یاد رکھیے گا کہ جو سوال کیا گیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے تصاویر بھیجنا، پہلی بات یہ یاد رکھیں، بھیجنے کی بات تو بعد میں آتی ہے، پہلے ہے تصاویر کھینچنا کیا درست ہے؟ یاد رکھیے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندار کی تصویر بنانے سے ہی منع کیا۔ ایک تو یہ بات ہوگی، اس میں اب لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ مختلف علماء میں بھی اب اختلاف پایا جاتا ہے، وہ موبائل وغیرہ یا کیمرے وغیرہ کی تصاویر کو کیونکہ اب عکس قرار دیتے ہیں، لہٰذا ہم اس بحث میں نہیں پڑتے، ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کیا اس طرح کی تصاویر بنانا، یاد رکھیے گا اس میں بہت زیادہ نقائص ہیں، اس میں بڑی خامیاں ہیں، بڑے جو ہے نا وہ ایسے مصائب کا بندے کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو بندہ وقتی طور پر نہیں سمجھ پاتا۔ جنسی ضرورت انسان کی بنیادی ضروریات میں شامل ہے، جس طرح کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اسی طرح نوجوان نسل کے لیے جنسی ضرورت بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیوں کا اہتمام کرنے کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ حکم دیا ہے، تلقین کیا۔ اب شادیوں کا اہتمام ایک تو نہ کر کے ہم اپنی اولاد کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، ان کو بے راہ روی کی طرف بھیج رہے ہیں۔ دوسرا، اب شادی کے بعد جو معاملہ ہے میاں بیوی کا علیحدہ رہنا یا خامد کا مطلب باہر چلے جانا، تو اب اس میں بڑی پرابلمز ہیں۔ جنسی ضرورت تو اب بندے کی ضرورت ہے، اب وہ کیسے پورا کرے گا؟ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کسی نہ کسی موڑ پہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے، لیکن ہم لوگ اگر تصاویر اور ویڈیوز کا سہارا لیں گے تو یہ صبر بڑی جلدی چھوٹ جائے گا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دونوں جو ہیں وہ کسی نہ کسی غلط راستے کو اختیار کریں گے۔
یعنی اگر آپ تصاویر لینا چاہتے ہیں، ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ اپنی جنس کو ابھار رہے ہیں، خواہش کو ابھار رہے ہیں، جس کو نکالنے کے لیے پھر آپ کوئی ایسا رستہ اختیار کریں گے جس کی شریعت اسلامیہ نے آپ کو اجازت نہیں دی، یعنی آپ غلط رستے کا اختیار جو ہے نا وہ کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ نمبر 2، اب جب آپ اس کو سینڈ کریں گے، عام صورتحال میں آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اس میں شریعت نے قطعاً آپ کو منع نہیں کیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی حکم دیا ہے کہ حیا ایک ایسا جو ہے نا وہ وصف ہے، ایک ایسی صفت ہے بندہ مومن کی کہ حیا کے بغیر وہ پھر جو چاہے کرے، حیا جس بندے میں نہیں ہے اس میں ایمان باقی نہیں رہتا، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اب دیکھیں، ہم تصاویر یا ویڈیوز لے لیتے ہیں، ایک تو ابتدائی اس کا یہ نقصان ہوا کہ جنسی خواہش کو نکالنے کے لیے پھر ہم کسی غلط رستے کا اختیار کرتے ہیں۔ پھر جب ہم انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں اس کو بھیجنے کے لیے، اس میں بہت زیادہ پرابلم ہے۔ پرابلم کس طرح آئے گی؟ انٹرنیٹ کا زمانہ، یہ دور، یہ ایسا دور ہے کہ آپ کا موبائل ڈیٹا، آپ کا تمام جو ڈیٹا ہے وہ بہت سی جو ہے نا وہ ویب سائٹس کے پاس موجود ہے۔ حتیٰ کہ ایک ایسی چیز، یعنی گیم آپ اپنے موبائل میں انسٹال کرتے ہیں تو وہ بھی آپ سے کہتا ہے کہ اپنی جو ہے نا وہ فوٹوز وغیرہ جو ہے نا وہ گیلری وغیرہ کو ایکسیس کریں، اس کو پرمیشن دیں کہ یہ آپ کی جو ہے نا وہ ڈیٹا کو جو ہے نا وہ جان سکے، اس کو جو ہے نا وہ اپنے ساتھ اٹیچ کر سکے۔ یعنی ایک گیم کا اس کے ساتھ کسی قسم کا لنک نہیں بنتا، لیکن اس کے باوجود وہ بھی آپ سے اس بات کا تقاضا کر رہا ہے۔ جبکہ سوشل میڈیا تو ایسا ہے جس کی ہر چیز اس کے جو ہے نا وہ معجب کے پاس، یعنی اس کے ادارے کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ اب اس کا نقصان کیا ہوگا کہ جب آپ شیئر کرتے ہیں تو وہ صرف آپ کے خاوند کے پاس یا جس کو آپ بھیج رہے ہیں اس کے پاس نہیں جائے گی، بلکہ یہ بہت سے افراد کے دیکھنے کا ذریعہ بن جائے گی، جس کا نقصان ہوا کہ شریعت اسلامیہ نے تو عورت کو مکمل پردہ قرار دیا تھا، اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ وغیرہ بھی دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی، تو بجائے اس کے کہ آپ اپنا سب کچھ، اپنا پورا بدن جو ہے وہ برہنہ جو ہے نا وہ لوگوں کو دکھا دیں، ویڈیوز دکھا دیں، تو یہ بہت سی پرابلمز کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس طرح موبائل وغیرہ ہیک بھی کر لیا جاتا ہے، اگر کمپنی ایسا نہیں کرتی یا ہیکرز ایسا کر لیتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ پرابلمز آتی ہیں۔ آپ آئے دن نیوز چینلز پہ، اخبارات میں ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہیکر نے یہ کام کیا، اس طرح، یعنی ایسی بہت سی چیزیں موجود ہیں، ایسے بہت سے نقصانات موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ تصاویر وغیرہ، ویڈیوز بنا کے جو ہے نا بنانا وغیرہ یہ کسی طور پہ درست نہیں ہے، اور شریعت اسلامیہ قطعاً اس کا کسی طرح بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ نہ صرف ایک بندہ بلکہ یاد رکھے گا پورے خاندان کی بربادی کا ذریعہ یہ چیزیں بنتی ہیں، پورا خاندان تباہی کے دہانے پہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح بلیک میلنگ کے ذریعے، یہ تو عموماً اس معاشرے کا ایک بڑا دردناک المیہ ہے جو نیوز چینلز پہ، اخبارات پہ آئے دن دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے۔ جبکہ اس سے ہٹ کے بھی اگر دیکھا جائے، عموماً بچے موبائل پکڑ لیتے ہیں۔ اب بچوں نے موبائل پکڑا، عموماً بچوں کو اتنا شعور نہیں ہوتا، وہ جو مطلب اس طرح ہاتھ جو ہے نا وہ ہلاتے جاتے ہیں اور بغیر جانے، بغیر سمجھے، بغیر سوچے جو ہے نا بہت سی چیزیں شیئر کر دیتے ہیں، اور خدا نخواستہ ایسی تصاویر، ایسی ویڈیوز بھی شیئر ہو جاتی ہیں جس سے بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، بہت سے لوگ پھر اس کو دیکھتے ہیں، اور یعنی ایسی بہت سی پرابلمز ہیں، ایسے بہت سے نقائص ہیں، ایسے بہت سے نقصانات ہیں جن سے بندے کو واسطہ پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا قطعاً یاد رکھے گا، شریعت ہر اس چیز کا حکم دیتا ہے جس میں کسی قسم کے نقصان کا، کسی قسم کی جو ہے نا وہ برائی کا خطرہ نہ ہو، جبکہ اس میں بہت زیادہ برائیوں کا خطرہ ہے، بہت زیادہ نقائص کا خطرہ ہے، بہت زیادہ فحاشی کا، بے حیائی کا خطرہ ہے۔ یعنی ایسے نقائص، ایسے نقصانات، اس کی شریعت اسلامیہ ہمیں بالکل بھی اجازت
نہیں دیتی. یعنی ایسی بہت سی پرابلمز ہیں. بندہ خود بھی اگر دیکھ رہا ہے تو بغیر جو ہے نا وہ دھیان کے، یعنی اتنا دھیان نہیں ہوتا اور اس سے جو ہے نا وہ بٹن پریس ہو جاتا ہے یا جو ہے نا وہ ٹچ ہو جاتا ہے تو اس سے چیز شیئر ہو جاتی ہے، گروپ میں شیئر ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ایک بدنامی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور خاندان کے لیے تو یہ چیز ایک زہر قاتل ہے. یعنی وہ بیچارے تو بغیر زہر کے اپنے آپ کو مار بیٹھتے ہیں. یہ مرنے کے مترادف ہی ہے کہ ایک ایسی چیز کہ ایک شادی شدہ عورت جب اس کو آپ اپنا ہی خاندان دیکھے گا ایک برہنہ حالت میں، تو یہ قطعاً جو ہے نا وہ قبول کرنے کی اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوتی. اور یہ ایسی چیز ہے جس میں غیرت میں آ کے جو ہے نا وہ، اب تو آپ دیکھتے ہیں کہ غیرت کی وجہ سے بہت سے قتل بھی ہو جاتے ہیں. لہٰذا ہر اس چیز سے بچیں جس میں کسی نقصان کا یا کسی برائی کا اندیشہ ہو. لہٰذا میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے. وہ آپس میں مل کے جو چاہے مطلب ایک دوسرے کو دیکھیں. اسلام نے اس سے منع نہیں کیا، لیکن اگر وہ اس طرح ویڈیوز بنا کے، اس طرح تصاویر وغیرہ بنا کے شیئر کرتے ہیں تو اس کی شریعت اسلامیہ اجازت قطعاً نہیں دیتی. لہٰذا اس سے جتنا ہو سکے بچنا چاہیے. ویسے بھی تصاویر سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. اور ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں. کمنٹ میں اپنے مسائل کو پوچھ سکتے ہیں.